الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر صاحب ایمان کی یہ خواہش ہے کہ اس ذات سے دوستی کی جائے، اس ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے جس نے مجھے اس دنیا میں وجود بخشا ہے. اس ذات سے دوستی کی جائے جس نے مجھے پیدا کرنے کے بعد اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس ذات سے دوستی کی جائے کہ جس نے اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی میرے لیے ایک بڑی عزت والی زندگی اور جگہ جنت کا انتظام فرمایا. تو اللہ کا دوست بننا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا اور اللہ سے اپنی نسبت کو قائم کرنا، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی قلبی خواہش ہے، دل کی خواہش ہے. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے کچھ خاص بننا پڑتا ہے یا کچھ خاص کرنا پڑتا ہے، یا شاید اللہ کا ولی وہی ہوگا جس کو اللہ پاک خود چن لیں گے، اس کا انتخاب کر لیں گے. اگر بندہ بننا چاہے تو خود نہیں بن سکتا. آپ حضرات کے سامنے پچھلے 2 جمعوں سے یہ بات عرض ہوئی کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور یہی بنیادی فرق ہے نبوت اور ولایت میں. بڑا فرق ہے. نبوت اور ولایت میں فرق یہی ہے کہ نبوت وہابی ہے، اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. اس کو انسان اپنے ارادے سے، اختیار سے، عمل سے، عبادت سے، محنت سے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. البتہ ولایت، اللہ کا ولی بننا، اللہ کا دوست بننا، اللہ کا مقرب بننا، یہ وہابی نہیں، یہ کسبی ہے. کسب کہتے ہیں اختیار کو،
اور دنیا کا کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، کتنا ہی غریب ہو، لیکن اگر وہ اس میدان ولایت میں محنت کر لے، اپنی حفاظت کر لے اور اس شرط پہ پورا اتر آئے جس کو اللہ پاک نے ضروری فرمایا، تو یہ بندہ بھی اللہ پاک کا ولی بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک سادہ مثال یہ بھی دی کہ دیکھیں ہر طرف انسانوں میں رہتا ہے، اور ہر انسان اپنے اعضاء کے اعتبار سے ایک جیسا ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، 1 سر ہے، 2 آنکھیں، 2 کان، یہ سب ایک جیسے۔ لیکن اگر ایک انسان کیا کر لے، محنت کر لے، محنت کس طرح کر لے کہ وہ جائے اور اپنے لیے کوئی استاذ بنا لے اور اس سے کہے کہ جی جیسے آپ پہلوان ہیں میرے جسم کو بھی مضبوط بنا دے، مجھے بھی طاقتور بننے کے گر بتا دیں، میں بھی پہلوان بننا چاہتا ہوں، طاقتور بننا چاہتا ہوں، صحت مند بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ شخص اپنے جسم پر محنت شروع کر دے، طاقتور غذا کھائے، مضر صحت چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، صبح سویرے اٹھ کے ورزش کرے، دوڑ لگائے، فلاں چیز کا استعمال، فلاں چیز کا استعمال، یہ اپنے اوپر ایک ریاضت اور محنت ایکسرسائز شروع کر دے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا استاذ اس سے کہے گا کہ بھئی اب آپ بھی میری طرح ایک پہلوان، ایک ریسلر بن گئے، اب جائیں اس علاقے میں آپ کو کوئی چھیڑ دے تو اس کا علاج کر دیں، اب آپ کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ اب دیکھیں یہ پہلوان اور یہ عام آدمی ظاہری جسم میں ایک جیسے، ایسے نہیں کہ پہلوان کے ہاتھ 2 سے 4 ہو گئے یا اس کے دماغ 1 سے 2 ہو گئے، وہ وہی ہے، لیکن اس نے اپنے ظاہر کے جسم پر محنت کی ہے، بہت سارے خواہشات کو روکا ہے اور ایک طاقت اپنے جسم کو دے دی ہے۔ لہذا 10 کمزور آدمی اس کے مقابلے میں آئے، یہ ان کو پچھاڑ دے گا، مار دے گا۔ فرمایا یہی معاملہ ہے کہ اگر ایک بندہ اللہ کی دی ہوئی ترتیب پر اپنی زندگی گزار لے اور اس شرط کو پورا کر لے جو اس کے ولی بننے کی ہے، اللہ کا دوست بننے کی، تو یہ ضرور اس دنیا میں اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ پچھلے جمعے آپ حضرات نے سنا، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، ان اولیاؤہ الا المتقون، فرمایا اللہ کے جو مقربین ہیں، جو اللہ کے ولی ہے، ان کی پہچان اور علامت کیا ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں، ان کی زندگی تقوی والی ہے، پرہیزگاری والی ہے، احتیاط والی ہے، گناہوں سے بچنے والی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ہم نے بہت ساری باتیں اپنے اس جاہلانہ ماحول سے غلط سیکھ لی۔ آج مجمع زیادہ وہاں لگتا ہے جہاں اونٹ پٹانگ باتیں ہوں، الٹی سیدھی باتیں ہوں، بے مقصد واہیات قسم کے قصے کہانیاں ہوں، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو وہاں سے انسان کیا سیکھتا ہے کہ بھئی اللہ کا ولی وہ ہوگا کہ جو کسی خاص نسب اور نسل خاندان سے چلتا ہوا آئے گا۔ میں غریب آدمی کیسے بن سکتا؟
میں تو بن ہی نہیں سکتا. اس کو بھی ایک میراث میں ڈال دیا کہ یہ چیز بھی وراثت میں ملے گی ورنہ نہیں مل سکتی. غلط. اسی طریقے سے ایک ذہن بنا دیا کہ بھئی شاید ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا. دنیا کی لذتوں کو اس حد تک چھوڑنا پڑے گا کہ بیوی بچوں سے تعلق ختم ہو، شہری زندگی سے تعلق ختم ہو، خاندانی زندگی سے تعلق ختم ہو، جسم کو راحت پہنچنے کے اسباب ختم ہو، اور یہ جنگل میں جا کر بیٹھ کر ایک زندگی گزار لے گا، پھر ولی بن کر وہاں سے آ جائے. تو ایسا کچھ نہیں. اس لیے کہ متقون میں یہ ایک بات بھی شامل نہیں کہ متقی وہ ہوگا جو جنگل میں بیٹھے گا، جو اتنا عرصہ اس طرح کی ریاضت کرے گا، کھانے پینے سے دور رہے گا، نکاح سے دور رہے گا، ہوا میں اڑ کر کے دکھائے گا، کم وقت میں اتنا لمبا فاصلہ طے کر لے گا، عجیب و غریب قسم کے کام کر کے دکھائے گا، رنگ برنگا ہو جائے گا، تو ہم کہیں گے بھئی یہ اللہ کا ولی. ایسا نہیں. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہت بڑی بشارت دی، بہت بڑی بشارت دی. آج کوئی سوچ سکتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ خوشخبری مل جائے کہ میں اللہ کے پاک پیغمبر کے خاندان میں شامل ہو جاؤں، مجھے بھی آپ کی آل بنا دیا جائے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کل تقی ونقی، کل تقی ونقی فہو آلی. فرمایا میری امت کا ہر وہ شخص جو تقوی کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ زندگی گزار لے گا وہ میری آل میں داخل ہو جائے گا، حضور کے خاندان میں شامل ہو جائے گا، جو تقوی اور طہارت والی زندگی کو لے لے گا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی عقل اور علم کے شعور کو زندہ رکھیں. ان باتوں پر کبھی نہ جائیں جس کو آپ کی صحیح عقل بھی قبول نہیں کرتی. تو ہر مسلمان چاہتا ہے میں اللہ کا ولی بن جاؤں. اور آپ نے سنا کہ ایک ولی تو وہ ہے جو ولایت عامہ وہ ہر مسلمان کے پاس ہے. اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے، جس نے اس دنیا میں عقل اور بلوغ کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا، پھر چاہے وہ کتنا ہی اعمال میں کمزور ہے، کمزوریوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ پر ایمان لے آیا، تو اس کمزور ایمان والے کے بارے میں بھی اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ہر ایمان والا اللہ کا دوست بن جاتا. تو ولایت عامہ، عام ولی تو ہم سب ہیں دوستو، ہم سب اللہ کے ولی ہیں. اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے پاس کلمہ ہے، ایمان کی نعمت ہے، اور اللہ اس پر ساری زندگی ہم کو باقی رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے. لیکن ایک ولایت ہوتی ہے ولایت خاصہ. خاص کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور اس خاص کے لیے پھر کیا چاہیے؟ وہ ہے تقوی والی زندگی. کلمہ تو ہے، کلمے کے ساتھ تقوی آ جائے، تقوی آ جائے. اور یہ تقوی اللہ پاک سے ایک معاہدہ ہے، ایک معاہدہ ہے. اور وہ معاہدہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ سے یہ وعدہ کر لے کہ اے اللہ اب وہی زندگی ہوگی جو آپ نے کہی ہے، جو آپ نے فرما دی، میری زندگی وہی ہوگی. لہذا جب گناہ آئیں گے یہ بچے گا،
شیطان کے وسوسے آئیں گے یہ کوشش کرے گا، شہوات، خواہشات، خیالات، اوہام اس کو پریشان کریں گے، یہ بچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے ایک معاہدہ کر چکا ہے۔ یہ ولایت خاصہ ہے۔ اب اس سے بڑھ کر آخری بات، ولایت خاصہ کے پھر 2 درجے۔ آسان سی بات ہے، تھوڑا سا توجہ آپ حضرات رکھیں گے۔ ولایت خاصہ کے کتنے درجے ہیں دوستو؟ 2 درجے۔ ایک ولایت خاصہ ہے جس کو کہتے ہیں ولایت صغریٰ۔ صغریٰ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں چھوٹے کے۔ اور ایک ولایت ہے جس کو کہتے ہیں ولایت کبریٰ۔ کبریٰ کے معنی بڑے کے۔ اللہ کی طرف سے اپنے خاص بندوں کو ایک ولایت، ایک دوستی وہ نصیب ہوتی ہے جو ولایت صغریٰ کی ہے، اور ایک دوستی وہ نصیب ہوتی ہے جو ولایت کبریٰ کی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ولایت صغریٰ وہ ہے کہ جس میں بندہ گناہوں سے بچتا ہے لیکن اس کو بھرپور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ ولایت صغریٰ میں، چھوٹی ولایت میں، بندہ اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، معصیت سے بچتا ہے، لیکن یہ بچنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کو جان لگانی پڑتی ہے۔ لہذا اس کے لیے رات کو تہجد میں اٹھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ اٹھتا ہے، الارم بج گیا، بھئی فجر میں 1 گھنٹہ باقی ہے، تہجد پڑھ لینی چاہیے، اٹھ گیا، لیکن نفس کہہ رہا ہے یار نفل ہی ہے نا، چھوڑ دو، راتیں ویسے ہی شارٹ ہے، صبح پھر کام پہ جانا ہے، ایک دن چھوڑ دو۔ شیطان سارے آرام کے اسباب اس کے ساتھ جوڑنا شروع کرتا ہے، اس کو تبکیہ دیتا ہے، لیکن یہ ہمت کر کے اٹھ جاتا ہے، ہمت کر کے یہ اٹھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ باہر نکلتا ہے، نامحرم عورتیں گھوم رہی ہے، نامحرم کی تصویریں لگی ہوئی ہے، موبائل کھول رہا ہے، غلط چیزیں سامنے آ رہی ہے، دل تو چاہ رہا ہے، دل میں جذبات تو آ رہے ہیں کہ یار دیکھ لو، تھوڑا سا لطف اٹھا لیتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ دل کے سارے تقاضے اس کے پاس جمع ہو گئے، لیکن اس نے ہمت دکھائی، اپنے آپ کو روک دی۔ تو گناہوں سے بچ رہا ہے، نافرمانیوں سے بچ رہا ہے، معصیت سے بچ رہا ہے، لیکن کس طرح؟ کوشش کر کے، محنت کر کے، استقامت پہ ڈٹ کے، بہت ساری چیزوں کو برداشت کر کے، اور یہ آسان نہیں ہے دوستوں۔ تو جو آدمی اپنی حفاظت کا اتنا انتظام خود کر لے کہ گناہوں کے سارے داعیے، جذبات، خواہشات اس کی طرف متوجہ ہیں، لیکن یہ کوشش کر کے اپنے آپ کو بچا دیتا ہے، اس ولایت کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت صغریٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ ولایت صغریٰ۔ اس کے بعد جو آخری درجہ ہے وہ ہے ولایت کبریٰ کا۔ ولایت کبریٰ، آج جن بڑوں کے تذکرے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جن اہل اللہ کے تذکروں سے ہمیں خوشی ہوتی ہے اور جن کی نسبت پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں سلسلے سے ہیں، فلاں سے ہماری نسبت ہے، فلاں سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے جتنے سلاسل ہیں، یہ حضرات ہیں، یہ سب یہ ولایت کبریٰ کے مقام پر ہے، کبریٰ کے۔ لیکن ولایت کبریٰ کس کو ملتی ہے اور کب ملتی ہے؟ ولایت کبریٰ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی صحبت کو اتنا صاف کر لے،
ایک انسان اپنی صحبت کو، صحبت جانتے ہیں مجلس کو، تعلقات کو، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کو اتنا پاک صاف کر لے کہ بالآخر یہاں تک حد آ جائے، یہاں تک بات پہنچ جائے کہ گناہ اس کی مزاج پہ بوجھ بن جائے، گناہ اس کے مزاج پہ بوجھ بن جائے، نافرمانی سے اس کے سر میں درد آئے، کسی گناہ کو دیکھ کر اس کے اندر انقباض اور بے چینی پیدا ہو جائے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ یہ فرق ہے۔ ولایت صغرا میں جب گناہ کے جذبات آئے تو دل چاہتا تھا، اس کو کوشش کر کے روکنا پڑتا تھا، لیکن ولایت کبریٰ میں جب گناہ آئے تو اس کے دل پہ خود ایک بوجھ آیا، ایک نفرت اور کراہیت ہوئی کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اور اس کی مثال ہمارے بزرگوں نے دی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گانے نہیں سنتے، گناہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، گانا نہیں سنتے، لیکن آج آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، آفس میں چلے جائیں، ہوٹل میں چلے جائیں، ایئرپورٹ چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، گانے بج رہے ہیں۔ تو ہم کیا ہوتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو مینج کر لیتے ہیں کہ چلو بج رہے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گاڑی میں چلتے ہوئے گانے کی آواز آئی اور دل پہ بوجھ آیا، بھئی یہ کیا مصیبت ہو رہی۔ قریب میں کسی کی شادی ہے، تقریب ہے، اس نے گانے بجائے اور اس نے سر پکڑ لیے، بوجھ آیا، یعنی اس گانے کی آواز بھی طبیعت پہ گراں ہو گئی۔ یا قریب میں کوئی آدمی آ کے بیٹھ کے سگریٹ پینے لگ گیا تو سگریٹ کی بو محسوس کر کے اس کو طبیعت مقدر ہو گئی کہ بھئی یہ کیا گند مصیبت آ گئی۔ ہوتا ہے نا اس طرح، ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، یقیناً آپ بھی ایسے ہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں جو طبیعت پہ گراں بن جائے، بوجھ بن جائے۔ ولایت کبریٰ میں انسان اتنی محنت کر جاتا ہے کہ یہ گناہ جب انسان کو کہیں نظر آئے، محسوس ہو، کوئی کرتا ہوا دکھ جائے تو طبیعت پہ ایک بوجھ آ جاتا ہے۔ یہ بہت خاص مقام ہوتا ہے دوست، انتہائی خاص درجے کا مقام، کہ اللہ کی دی ہوئی شریعت وہ ہماری طبیعت بن جائے اور اللہ کی نافرمانی ہماری طبیعت پہ بوجھ بن جائے۔ اس لیے ایک بڑا مشہور واقعہ جو ہمارے بزرگوں میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، ہمارے اکابرین میں، اکابر علماء دیوبند میں قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گزرے۔ بہت بڑے انسان تھے، علم، عمل، تقوی، روحانیت، تزکیہ، ہر اعتبار سے اللہ کے ولی تھے، اور جن کو اس زمانے کا فقیہ النفس فرمایا گیا، یعنی اتنی فقاہت اللہ نے دی تھی، سمجھ کہ کئی مسائل میں انہوں نے بڑے بڑے فقہا سے الگ ہو کر ایک رائے قائم کی۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہوئے دارالعلوم دیوبند سے، تو اتنے بڑے لوگ بھی ایک چیز کی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ جب تک کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی اصلاح نہ کروائے تو کام نہیں بنے گا۔ حالانکہ صاحب تقوی لوگ تھے، لیکن اپنے چھوٹوں کو سمجھا گئے کہ اگر ہمیں ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں۔ تو جا کے بیعت کے لیے شیخ تلاش کیے کہ بھئی کس سے بیعت کی جائے، تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کے لیے چلے گئے تھانہ بھون۔ تھانہ بھون بعد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ بنی۔ تو حضرت گنگوہی جب گئے تو نئے نئے عالم تھے، نوجوان تھے،
اور خانقاہ میں جب گئے تو دیکھا بھائی ہر آدمی ذکر میں لگا ہوا ہے، مراقبے میں لگا ہوا ہے، رونے میں لگا ہوا ہے، اللہ سے مانگنے میں لگا ہوا ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب گئے، انہوں نے فرمایا میاں کیسے آنا ہوا؟ فرمایا شیخ کی تلاش تھی، کسی نے آپ کی رہنمائی کر دی تو آپ کے پاس آ گیا، دل کا اطمینان آپ کی طرف ہے۔ لیکن یہ بات صاف ہے کہ بھائی مجھ سے یہ ذکر اذکار یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ کہیں گے اتنے مرتبہ ذکر کرو، رات کو اٹھنا، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم سارا دن کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، پھر رات کو آپ کہیں کہ یہ بھی کریں تو وہ ہمارے بس کے کام نہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی وہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی ہے، حکیم تھے نا، فرمایا وہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی، آپ تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، وہ تو عام لوگوں کے لیے۔ پھر قصہ لمبا ہے، بات مختصر یہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب کی خانقاہ میں کچھ وقت گزارا اور پھر حضرت سے مجاز ہو کر چلے گئے، چونکہ پہلے سے بنے ہوئے تھے۔ حضرت نے اپنی اجازت دی، روانہ کیا، فرمایا کہ اپنے حالات کی اطلاع مجھے دیتے رہنا، اور یہ جب گئے تو پھر کوئی اطلاع نہیں۔ ایک وقت کے بعد شیخ نے خط لکھا حضرت گنگوہی کو کہ میاں اب تو گئے، کوئی اطلاع ہی نہیں آئی، اپنے کچھ حالات تو بتائیں۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے خط لکھا، یہ بات اصل جو عرض کرنی کہ ولایت کبریٰ کس کو کہتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ سے رخصت ہونے کے بعد 3 باتیں پیدا ہو گئی میرے اندر۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ پہلی بات یہ پیدا ہو گئی کہ چونکہ ہم کتاب کے لوگ ہیں، کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، بہت سارے مسائل میں، نصوص میں آپس میں تعارض، یعنی آپس میں ٹکراؤ نظر آتا ہے کہ بھئی اس حدیث کا یہ مطلب ہے، وہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، اس کو تعارض کہتے ہیں۔ لیکن جب سے آپ کے ہاں سے ہو کے آیا ہوں تو شریعت کے مسائل میں، نصوص میں کوئی تعارض نہیں رہا، سب بالکل صاف ہو گئے۔ دوسری تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ اب شریعت میرے لیے ایک طبیعت بن گئی، شریعت پر چلنا، لہذا گناہ سے ایک طبیعت پہ بوجھ آتا ہے۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ اب اگر کوئی تعریف کرے تو دل میں کوئی عجب تکبر نہیں آتا، کوئی اگر مذمت کرے تو برا نہیں لگتا، مدح اور ذم کا فرق ختم ہو گیا۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جوابی خط لکھا اور فرمایا کہ مبارک ہو، دین کے تینوں درجے اللہ پاک نے آپ کو عطا فرما دی، علم بھی، عمل بھی، اخلاص بھی۔ پھر فرمایا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس مسلمان کو شریعت کے مسائل میں کوئی تعارض نظر نہ آئے، دین حل ہو جائے اس کے لیے، یہ علم کا اعلیٰ درجہ ہے، اور جس مسلمان کے لیے شریعت طبیعت بن جائے، یہ عمل کا اعلیٰ درجہ ہے، اور جس مسلمان کو کسی کی تعریف اور مذمت سے دل پہ کوئی بوجھ نہ آئے، کوئی فرق نہ آئے، یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر نیچے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بڑے لوگ تھے، فرمایا میاں اللہ نے آپ کو وہاں پہنچا دیا جہاں میں بھی آج تک نہیں پہنچا ہوں، اتنا اعلیٰ مقام۔ تو عرض کرنے کا مقصد میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ پاک کے دوست بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائے، اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو نسخہ اللہ پاک نے تجویز فرمایا وہ کیا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، ہماری زندگی تقوی والی، طہارت والی، پرہیزگاری والی زندگی بن جائے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔
اللہ.